مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے وہ مکتوب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کے نام تحریر فرمایا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں دنیا کی سیاسی قوتوں کے 2 بڑے مرکز تھے۔ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں خلیج فارس کے ساحل پر ایرانی حکومت قائم تھی۔ اس کا رقبہ فرغانہ و افغانستان سے لے کر یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی سلطنت اور ایک عظیم الشان تہذیب کا گہوارہ تھی، اور مغرب میں بحر احمر کے کناروں سے لے کر بحر اسود تک وہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی، جو تاریخ میں روم بازنطین کے نام سے مشہور ہے۔ دونوں حکومتوں کی سرحدیں عرب کے شمال میں عراق کے مشہور دریاؤں دجلہ و فرات پر آ کر ملتی تھیں۔ یہ اپنے زمانے کی طاقتور ترین سلطنتیں تھیں اور اپنے جاہ و جلال اور قوت و ستوت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی اور پرشوکت و عظمت حکومتیں سمجھی جاتی تھیں۔ روم اس زمانہ میں اٹلی کے دارالسلطنت کا نام ہے۔ عرب بازنطین کو روم کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ 4 صدی عیسوی کے اوائل میں بازنطین کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے مشرقی علاقے میں، جو ایشیائی کوچوں مصر، شام اور فلسطین وغیرہ ممالک پر مشتمل تھا، کانسٹنٹائن نے 326 عیسوی میں آبنائے باسٹورس کے کنارے پر ایک شہر آباد کیا، جس کا نام کانسٹنٹائن رکھا، جو اب قسطنطنیہ یا استنبول کہلاتا ہے۔ مغربی حصے کا دارالسلطنت بدستور روم رہا۔ اسلامی تاریخوں میں روم سے مراد رومی شہنشاہیت کا مشرقی حصہ ہے۔ روم کا شہنشاہ قیصر کہلاتا تھا۔ مورخ ایڈورڈ گبن کے بیان کے مطابق یہ اپنے وقت کی مہذب ترین سلطنت تھی۔ قیصر روم کو سیاسی اقتدار کے ساتھ مذہبی قیادت بھی حاصل تھی۔ آفتاب رسالت کے طلوع پر چند سال گزرے تھے کہ 613 عیسوی میں خسرو پرویز شہنشاہ ایران نے رومی سلطنت پر ایک بھرپور حملہ کیا اور عراق، شام اور مصر کو فتح کرتا ہوا ایشیائے کوچک میں داخل ہو گیا۔ ہرقل قیصر روم اس سیلاب کو روک نہ سکا۔ 617 عیسوی تک روم کے تمام مشرقی صوبوں پر ایران کا قبضہ ہو گیا، یہاں تک کہ ایرانیوں کے محاصرے سے خود روم کا مشرقی دارالحکومت قسطنطنیہ خطرے میں پڑ گیا۔ آتش پرست ایرانیوں نے رومی علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد مسیحیت کو مٹانے کے لیے شدید ترین مظالم شروع کر دیے۔ عیسائیوں کے مذہبی شعائر کی توہین کی گئی، گرجاؤں کو مسمار کر دیا گیا اور ان کی جگہ آتش کدے تعمیر کیے گئے۔ مقدس صلیب کی وہ لکڑی جس کی نسبت عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر مسیح نے جان دی تھی، بیت المقدس سے نکال کر ایران کے پایہ تخت مدائن پہنچا دی گئی۔
اس وقت خسرو پرویز کی نخوت و غرور کا عجیب عالم تھا۔ اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو خسرو پرویز نے بیت المقدس سے ہرقل کو لکھا تھا۔ سب خداؤں سے بڑا خدا، تمام روئے زمین کے مالک، خسرو کی طرف سے اس کے کمینہ اور بے شعور بندے ہرقل کے نام۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے خدا نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ میں اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک تو اپنے صلیبی خدا کو چھوڑ کر آتش پرستی اختیار نہ کرے گا۔ ایک طرف تو یہ واقعات ہو رہے تھے اور دوسری طرف مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ سے تنگ تر ہو رہی تھی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 615 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبش میں پناہ لینی پڑی تھی، اور مکہ میں بچے کھچے مسلمان شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ قریش نے یہ تدبیر سوچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ قریش کے تمام قبائل نے ایک معاہدہ کیا کہ کوئی شخص خاندان بنی ہاشم سے نہ قرابت کرے گا اور نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا۔ جب مکہ میں رومیوں کی مغلوبیت کی خبر پہنچی تو قریش نے خوب خوشی منائی۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں، اور تمہاری طرح سے وحی اور رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دن ہم بھی تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ خسرو پرویز کی فتح ایسی فیصلہ کن تھی اور قیصر ہرقل کی شکست ایسی فاش تھی کہ مستقبل میں رومیوں کے سنبھلنے کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہ آتا تھا۔ اسی طرح مسلمان انتہائی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں مبتلا تھے۔ قریش نے ان کا مکمل معاشرتی بائیکاٹ کر کے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ عین اس نازک ترین اور مایوس کن موقع پر قرآن حکیم نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے یہ محیر العقول اعلان کیا۔ سورہ روم۔ رومی قریب کے ملک میں مغلوب ہو گئے ہیں، مگر مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں وہ پھر غالب آ جائیں گے۔ پہلے اور پیچھے سب اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس دن مسلمان خدا کی مدد سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ غالب اور مہربان ہے۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قرآن حکیم نے اس پیشین گوئی میں دو باتیں کہی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ رومی چند سال میں غالب آ جائیں گے۔ دوسری خبر یہ دی گئی کہ خود مسلمانوں کو بھی اس وقت خدا کی مدد سے خوشی نصیب ہوگی۔ تاریخ زوال روما کا مصنف ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ جب یہ پیشین گوئی کی گئی تو کوئی بھی پیشگی خبر اتنی بعید از وقوع نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تو ایک عیسائی مورخ کا تاثر ہے۔ خود مسلمان اپنی کمزوری اور بے بسی کے جس نازک ترین دور سے گزر رہے تھے، اس میں ان کے پنپنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ ایسی حیرت انگیز پیشین گوئی پر عربوں کا خاموش رہنا غیر ممکن تھا۔ چنانچہ ابی بن خلف نے علانیہ طور پر دعویٰ کے ساتھ اس کا انکار کیا
اور کہا کہ یہ ناممکن ہے، واقعات کی رفتار اس کے صریح خلاف ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور ادھر کیسر روم قسطنطنیہ کے ایرانی محاصرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہرقل جس کو پے در پیش قسطوں نے اتنا مایوس کر دیا تھا کہ وہ قسطنطنیہ سے فرار ہو کر افریقہ جانے کی تیاری کر رہا تھا، دفعتاً اس کے ارادے میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ گبن ایڈورڈ لکھتا ہے کہ وہی ہرقل جس کی ہمت پست ہو چکی تھی اور جس کا دماغ اس سے پہلے کچھ کام نہیں کرتا تھا، اب اس نے ایک نہایت کامیاب منصوبہ بنایا۔ 622 عیسوی میں جب ہرقل اپنی فوجیں لے کر قسطنطنیہ سے روانہ ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ دنیا رومن امپائر کا آخری لشکر دیکھ رہی ہے۔ تاریخ کے نمایاں کرداروں میں سے ایک غیر معمولی کردار وہ ہے جو ہم ہرقل کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہرقل جانتا تھا کہ ایرانیوں کی بحری طاقت کمزور ہے۔ اس نے اپنے بحری بیڑے کو پشت سے ایران پر حملے کے لیے تیار کیا۔ اس نے اپنی فوجیں بحر اسود کے راستے سے گزار کر آرمینیا میں اتار دیں اور وہاں سے ایران پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ ایرانی اس غیر متوقع حملے سے گھبرا گئے اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ ہرقل نے دوسرے سال آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خداوند عالم کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ اسی زمانے 2 ہجری 624 عیسوی میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر قریش کے مقابلے میں پہلی بار عظیم الشان فتح حاصل ہوئی، اور اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشین گوئیاں جو شروع میں بہت ہی بعید از وقوع معلوم ہوتی تھی، 10 سال کے اندر اندر بیک وقت پوری ہو گئیں۔ کیسر روم ایران پر اس قدر شاندار فتح کی خوشی میں اپنے پایہ تخت قسطنطنیہ سے باپیادہ زیارت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ طمطراق اور شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ راستے میں جہاں قدم رکھتا زمین پر فرش اور فرش پر پھول سجائے جا رہے تھے۔ روم اور فارس کے دربار بڑے جاہ و جلال اور شان و شوکت کے دربار تھے۔ امراء سلطنت، افسران، فوج اور خدام و حشم کی کثرت بڑی مرعوب کن ہوتی تھی۔ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا لازمی تھا۔ بارگاہ نبوت کے سفیر حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی فرمان رسالت لے کر جب بیت المقدس پہنچے تو لوگوں نے ان کو بتلایا کہ جب تم قیصر کے سامنے پہنچو تو تخت شاہی کے قریب جا کر سجدہ کرنا، اور بادشاہی کا یہی دستور ہے۔ حضرت دحیہ نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب خدا کی ذات اقدس کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو سکے گا۔ قیصر کے سامنے جب نامہ مبارک پیش ہوا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کا اگر کوئی شخص مل سکے تو لایا جائے۔ اتفاق سے بیت المقدس کے قریب غزہ میں قریش مکہ کے تاجروں کا ایک قافلہ مقیم تھا۔ امیر قافلہ ابو سفیان تھے جو ابھی تک اسلام نہ لائے تھے۔ قیصر کے آدمی جا کر قافلے کے لوگوں کو لے آئے۔ قیصر نے بڑے تذک و احتشام کے ساتھ دربار منعقد کیا اور اہل عرب کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم لوگوں میں کوئی شخص
اس مدعی نبوت کا رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ قیصر نے ان کو تخت کے قریب بلایا اور ابو سفیان کے ہمراہیوں سے کہا تم اس شخص کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں اس سے کچھ سوالات کرتا ہوں، اگر کسی بات میں یہ جھوٹ بولے تو تم مجھ کو اشارہ سے بتلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے ارادہ کیا کہ میں قیصر کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہ اختیار کرنے دوں، اس لیے میں نے قیصر سے کہا کہ آپ اس کی وجہ سے کیوں خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں؟ جو بات آپ کو اس کے متعلق معلوم ہوئی ہے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت کم ہے، مگر میں نے دیکھا کہ میری اس بات کا قیصر پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے برخلاف قیصر نے کہا کہ تم صرف ان باتوں کا جواب دو جو میں تم سے اس کے متعلق دریافت کروں۔ میں نے کہا آپ دریافت فرمائیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے دروغ و مشہور ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور اس موقع پر جھوٹ بولتا۔ قیصر اور ابو سفیان کے جو درمیان مکالمہ ہوا وہ مندرجہ ذیل ہے۔ قیصر مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نہایت شریف۔ قیصر پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندان سے ہوتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت سے کسی کو عار نہ ہو۔ قیصر کیا اس کے خاندان میں کسی اور نے بھی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا اس میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان کبھی نہیں۔ قیصر اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے، اس کو بادشاہت کی ہوس ہے اور باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان کمزور لوگ ہیں۔ قیصر پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اچھا اس کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ ابو سفیان اس کے پیروؤں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ قیصر ایمان کی کشش کا یہی عالم ہے، اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ کیا کچھ لوگ اس کے دین سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ بھی بیٹھتے ہیں؟ ابو سفیان ابھی تک تو کسی نے ایسا نہیں کیا۔ قیصر ایمان کی خوبی یہی ہے کہ وہ جبراہ و کراہ سے نہیں بلکہ اپنی صداقت کے ساتھ دل نشیں ہوتا ہے۔ ایمان کی لذت کی یہی تاثیر ہے کہ جب وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے اور روح پر اپنا اثر کر لیتی ہے تو پھر جدا نہیں ہوتی۔ اس کے دعوی نبوت سے قبل تم اسے سچا سمجھتے تھے یا کبھی اس کے جھوٹ کا بھی تمہیں تجربہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قیصر جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہ بولے وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ پیغمبر نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کبھی وہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان ابھی تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب جو معاہدہ صلح ہوا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ قیصر پیغمبر عہد شکن نہیں ہوتے، کبھی اس کے ساتھ تمہاری جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان جی ہاں، کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ قیصر خدا کے پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، لیکن آخرکار کامیاب وہی ہوتے ہیں۔ وہ تعلیم کیا دیتا ہے؟ ابو سفیان وہ کہتا ہے کہ خدا کی عبادت کرو
کسی اور کو خدا کا شریک نہ بناؤ، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باپ دادا کے مشرکانہ طریقے کو چھوڑ دو، نماز پڑھو۔ کیسر نبی موعود کی یہی علامتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں ہوگا۔ ابو سفیان: اگر تم نے جھوٹ نہیں بولا تو ایک روز وہ اس جگہ کا ابو سفیان: اگر تم نے جھوٹ نہیں بولا تو ایک روز وہ اس جگہ کا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں ضرور مالک ہو جائے گا۔ اے کاش میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ اس گفتگو کے بعد حکم دیا کہ نامہ مبارک پڑھا جائے۔ فرمان رسالت میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی جانب سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے، ہرقل کیسر روم کے نام، اس پر سلامتی ہو جس نے راہ راست اختیار کی۔ بعد ازاں میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، پس اگر سلامتی منظور ہے تو اسلام قبول کر لیجئے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر آپ نے انکار کیا تو ساری قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے اوپر ہوگی۔ اے اہل کتاب، اختلاف و نزاع کی ساری باتیں نظر انداز کر کے ایک ایسی بات پر متفق ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں یکساں طور پر مسلم ہے، وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب بنائیں۔ اگر تمہیں اس بات سے انکار ہے تو تمہیں معلوم رہنا چاہیے کہ ہم بہرحال خدا کی یکتائی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیسر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی تھی، اہل دربار اس سے سخت مشتعل تھے۔ فرمان رسالت کے پڑھے جانے پر اور بھی برہم ہو گئے۔ کیسر نے یہ رنگ دیکھ کر حضرت دحیہ سے کہا کہ اگر مجھے اپنے لوگوں سے اپنی جان کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور تمہارے نبی کا اتباع کرتا۔ وہ بلا شبہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ ہرچند کیسر کے دل میں نور اسلام جلوہ افغن ہو چکا تھا، مگر تخت و تاج کی محبت میں وہ روشنی بجھ کر رہ گئی۔ بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم